ادھر عیسائیوں کا سردار عبد الاسود گھوڑے سے گرا، ادھر دریائے فرات کی طرف سے بے شمار گھوڑوں کے دوڑنے کا شور سنائی دیا۔ گھوڑے سرپٹ دوڑتے آ رہے تھے۔ اس پہلو پر عیسائیوں کا لشکر تھا، گھڑسواروں کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔ گھوڑے عیسائیوں کے لشکر میں جا گھسے اور سواروں کی برچھیوں نے انہیں چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں کی توجہ سامنے مسلمانوں کی طرف تھی، وہ مقابلے کے لیے سنبھل نہ سکے۔ میں ہوں حارثہ کا بیٹا مثنیٰ، اس سور و گوگا میں سے ایک للکار سنائی دے رہی تھی۔ ہم بھی تم میں سے ہیں، میں ہوں مثنیٰ بن حارثہ۔ یہ مثنیٰ کا سوار دستہ تھا جسے اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتا کر لشکر سے الگ رکھا تھا۔ وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا اور اس جنگ میں لڑائی کا یہ طریقہ بے حد ضروری تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ میدان جنگ بمشکل 2 میل وسیع تھا، اس کے دائیں اور بائیں دریا تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اس میدان میں وہ اپنی مخصوص جنگی چالیں نہیں چل سکیں گے۔ اپنے سالاروں سے انہوں نے کہا تھا کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں وہ صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ دشمن پر بہت تیز اور شدید حملہ کیا جائے، بلکہ حملہ موج در موج ہو، یعنی ایک دستہ دشمن سے ٹکر لے کر پیچھے ہٹے اور دوسرا دستہ حملہ کرے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اسی قسم کے حملوں کی تربیت دے رکھی تھی اور اکثر اس کی مشق کراتے رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے پہلوؤں کے دستوں کو بھی اس حملے میں جھونک دیا۔ حملے کی پہلی فوج کی قیادت خالد رضی اللہ عنہ نے خود کی۔ پہلوؤں کے سالاروں عاصم اور عدی نے بھی اپنے اپنے دستے کے ساتھ خود جا کر حملہ کیا۔ آتش پرستوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ وہ تازہ دم تھے، مجاہدین تھکے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ فائدہ مل گیا کہ آتش پرست ابھی پوری طرح لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یورپی مورخوں نے صاف لکھا ہے کہ فارس کی فوج ذہنی طور پر بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ فوج بھوکی تھی اور اسے وہ کھانا چھوڑنا پڑا تھا جو اس کے لیے خاص طور پر پکوایا گیا تھا۔ اس کھانے کے لیے تو انہوں نے مسلمانوں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ مسلمانوں کو اس پہلے حملے میں خون کی خاصی قربانی دینی پڑی۔ آتش پرستوں نے تیار ہوتے ہوئے بھی کئی مسلمانوں کو گھائل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے اور دوسرے دستوں کو آگے بڑھایا۔ آتش پرستوں کو تعداد کی افراد کا فائدہ حاصل تھا۔ ایک ایک مجاہد کا مقابلہ 4 5 5 آتش پرستوں اور عیسائیوں سے تھا۔ دشمن کو اس فائدے سے محروم کرنے کے لیے سوار دستہ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ اس نے سواروں کو متحد ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ٹولیاں باری باری گھوڑے سرپٹ دوڑاتی، بغلوں کی طرح کبھی پہلو سے کبھی عقب سے آتی اور کفاروں کے کئی آدمیوں کو برچھوں سے کاٹتی گزر جاتی۔ اس طرح دشمن کی توجہ اپنے عقب پر بھی چلی گئی، لیکن مثنیٰ کے سوار رک کر نہیں لڑتے تھے۔ ان سواروں نے دشمن کی ترتیب درہم برہم کیے رکھی۔ مثنیٰ کی اس کارروائی سے خالد رضی اللہ عنہ نے پورا فائدہ اٹھایا۔ بنو بکر میدان جنگ میں ایک اعلان سنائی دینے لگا، اور جرتس کے پجاریوں جم کر لڑو، مدائن سے بہمن جاجویہ کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ اعلان بار بار سنائی دیتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یہ اعلان کچھ پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے پہلوؤں کے سالاروں کو پیغام بھیجے کہ ہر طرف دھیان رکھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محفوظ دستے کو بھی خبردار کر دیا کہ عقب سے حملے کا خطرہ ہے۔ تقریباً تمام مورخین نے لکھا ہے کہ بہمن جاجویہ مدائن سے کوئی لشکر نہیں لا رہا تھا۔ کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ جابان کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچ سکا تھا۔ ایک مورخ یاقوت نے لکھا ہے کہ بہمن جاجویہ اپنے لشکر میں شامل ہونے کے لیے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اسے اس لڑائی سے بھاگے ہوئے کچھ سپاہی مل گئے جنہوں نے اسے 19 کی جنگ کا حال سنایا۔ جاجویہ آگے آنے کی بجائے وہیں رک گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ شکست اس کے کھاتے میں نہ لکھی جائے۔ بہرحال اس اعلان نے کہ مدائن سے جاجویہ فوج لا رہا ہے مسلمانوں میں نئی روح پھونک ڈالی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ مدائن کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا صفایا کر دو، لیکن آتش پرست اور عیسائی چٹانوں کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ دعا تو کرتے ہی تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ خالد گھوڑے سے اترے، زمین پر گھٹنے ٹیکے اور ہاتھ بلند کر کے دعا کی، خدائے ذوالجلال ہمت عطا فرما کہ ہم اس لشکر کو نیچا دکھا سکے۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے دین کے دشمنوں کے خون کا دریا بہا دوں گا۔ اب کہ خالد رضی اللہ عنہ نے نئے جوش و خروش سے حملے کروائے، پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے دشمن کو نیم دائرے میں لے لیا۔ عقب سے مثنیٰ بن حارثہ کے سواروں نے اپنی چھاپا مار کارروائیاں جاری رکھی۔ 2-3 گھنٹے بعد صاف نظر آنے لگا کہ دشمن کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ چونکہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی
اس لیے اس کے مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ یہ حالت دیکھ کر آتش پرستوں اور عیسائیوں کے وہ لوگ جو پہلی 3 جنگوں سے زندہ بھاگ نکلے تھے حوصلہ ہار بیٹھے اور جانیں بچانے کے لیے میدان جنگ سے کھسکنے لگے۔ پھر لشکر کے دوسرے لوگ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ صورت دیکھ کر مسلمانوں نے اپنے حملوں میں مزید شدت پیدا کر دی۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ کفار نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تعقب کرو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام لشکر میں کاشت اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیے اور بلند آواز میں اعلان بھی کرایا، انہیں بھاگنے مت دو، انہیں قتل بھی نہ کرو، زندہ پکڑ لاؤ۔ اس اعلان کا کفار پر ایک اثر تو یہ ہوا کہ انہوں نے بھاگنے کی بجائے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ میدان جنگ لاشوں اور تڑپتے اور بے ہوش زخمیوں سے اٹا پڑا تھا۔ ایک طرف وہ کھانا محفوظ پڑا تھا جو دشمن کے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین کھانے پر بیٹھ گئے۔ جو سوار بھاگنے والوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہے تھے وہ بھی باری باری کھانا کھانے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین سے کہا، اللہ نے یہ کھانا تمہارے لیے تیار کرایا تھا، اطمینان سے کھاؤ۔ مسلمان مختلف کھانے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایسے کھانے پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ وہ جوں کی روٹی، اونٹنی کا دودھ اور کھجوریں کھانے والے لوگ تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ دشمن کے جن آدمیوں کو زندہ پکڑ کر لایا جا رہا تھا انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے خصیب کے کنارے لے جاتے اور ان کے سر اس طرح کاٹ دیے جاتے کہ سر دریا میں گرتے تھے۔ ان کے دھڑ اس طرح کنارے پر پھینکے جاتے کہ ان کا خون دریا میں جاتا تھا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ہزاروں کے حساب سے تھی۔ غیر مسلم مورخوں اور مبصروں نے خالد رضی اللہ عنہ کے اس حکم کو ظالمانہ فعل کہا ہے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ انہوں نے خدا سے عہد کیا تھا وہ کفار کے خون کا دریا بہا دیں گے۔ دریا کے اوپر بند بندھا ہوا تھا جس نے دریا کا پانی روکا ہوا تھا، اس لیے خون دریا میں جمتا جا رہا تھا۔ کسی نے خالد رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ خون کا دریا صرف اس صورت میں بہے گا کہ بند کھول دیے جائے۔ چنانچہ بند کھول دیے گئے۔ جب اتنا زیادہ خون پانی میں ملا تو پانی سرخ ہو گیا اور خون کا دریا بہنے لگا۔ اسی لیے تاریخ میں اس دریا کو دریائے خون لکھا گیا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے بچ نکلنے والوں اور ہتھیار ڈالنے والوں کا قتل عام اس لیے کرایا تھا کہ یہ سپاہی ایک جنگ سے بھاگ کر اگلی جنگ میں پھر سامنے آ جاتے تھے۔ اس کا علاج خالد رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ دشمن کے کسی ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ 3 دن آتش پرستوں اور عیسائیوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ملا کر دریائے خون کی جنگ میں جو آتش پرست اور عیسائی مارے گئے ان کی تعداد 70,000 تھی۔ شہنشاہ فارس ارطغرل جو نوشیروان عادل کا پرپوتا تھا ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جو شاہی طبیبوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ یہ پے با پے 3 شکستوں کا صدمہ ہے، لیکن صدمہ آخر جسمانی مرض کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کا علاج دواؤں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دوائیاں نہیں بلکہ دوائیاں اسے کھا رہی ہوں۔ ارطغرل پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ جو اپنے وقت کا فرعون تھا شہر کے دیے کی طرح ٹمٹما رہا تھا۔ طبیب اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ارطغرل تک جنگ کی کوئی بری خبر نہ پہنچے، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ آگے کی کیا خبر ہے، خبریں اچھی آ رہی ہیں۔ طبیب جو ہر وقت حاضر رہتا تھا اسے جواب دیتا اور اسے صدمے سے بچانے کے لیے کبھی کہتا مسلمان پچھتا رہے ہیں کہ وہ کس دیو کو چھوڑ بیٹھے ہیں، کبھی کہتا فارس کی شہنشاہی ایک چٹان ہے، اس سے جو بھی ٹکرایا اس نے اپنا سر پھوڑ لیا، اور کبھی اس کی چہیتی ملکہ یہ کہہ کر اس کا دل مضبوط کرتی عرب کے بدو کسریٰ کے جاہ و جلال کی تاب نہیں لا سکتے۔ ان تسلیوں اور ان حوصلہ افزا الفاظ کا کسریٰ ارطغرل پر دوائیوں کی طرح الٹا ہی اثر ہو رہا تھا۔ اس کی خاموشی نہ ٹوٹ سکی اور اس کے چہرے پر اداسیوں کی پرچھائیاں کم ہونے کی بجائے گہری ہوتی گئی۔ اس کی من پسند رقاصہ نے اس کے سامنے حسین ناگن کی طرح اپنے جسم کو بہت بل دیے۔ اس نے اپنا جسم نیم اریاں کیا، ارطغرل کے علیل چہرے پر اپنے ریشم جیسے ملائم بالوں کا سایہ کیا، پھر اریاں ہو کر رقص کی اداؤں سے کسریٰ کے روگی وجود کو سہلانے کے جتن کیے، مگر ایسے لگتا تھا جیسے مورنی جنگل میں ناچ رہی ہو اور ناچ کا طلسم ہواؤں میں اڑتا جا رہا ہو۔ اس کی پسندیدہ مغنیاں جو ارطغرل کو مشہور کر دیا کرتی تھیں
اس کا سحر بھی رائگاں گیا۔ یہ رقاصہ اور یہ مغنیہ فارس کے حسن کے شکار تھے۔ فارس کا حسن تو کسریٰ کے حرم میں پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا۔ ان پھولوں میں ادھ کھلی کلیاں بھی تھیں۔ ارت سحر مخملی جسموں کی بوباس سے مدہوس رہا کرتا تھا، مگر اب ایک ایک کو اس کی تنہائی کا ساتھی بنایا گیا تو ارت سحر نے کسی کو بھی قبول نہ کیا۔ اس کے سرد جسم میں نوخیز جوانی کی تپش ذرا سی حرارت بھی پیدا نہ کر سکی۔ بیکار ہے، سب بیکار ہے، ملکہ نے باہر آ کر اس بوڑھے شاہی طبیب سے کہا، جس کے متعلق فارس کونے کونے تک مشہور تھا کہ اسے دیکھ کر موت منہ موڑ جاتی ہے۔ ملکہ نے روندی ہوئی آواز میں اسے کہا، کیا آپ کا علم اور تجربہ بھی بیکار ہے؟ کیا یہ محض ڈھونگ ہے؟ کیا آپ کسریٰ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نہیں لا سکتے؟ کون کہتا ہے آپ موت کا منہ موڑ دیا کرتے ہیں؟ زرتشت کی رحمت ہو تجھ پر ملکہ فارس، بوڑھے طبیب نے کہا، نہ کسی کی موت میرے ہاتھ میں ہے، نہ کسی کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں زندگی اور موت کے درمیان کمزور سی ایک دیوار ہوں۔ موت کے ہاتھ اتنے مضبوط اور توانا ہیں کہ اس دیوار کو دروازے کی کیواڑ کی طرح کھول لیتے ہیں اور مریض کو اٹھا لے جاتے ہیں، اور میرا علم اور میرا تجربہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ الفاظ، محض الفاظ، ملکہ نے فرش پر بڑی زور سے پاؤں مار کر کہا، کھوکھلے الفاظ۔ کیا الفاظ کسی دکھیارے کا دکھ مٹا سکتے ہیں؟ کسی روگی کو روگ سے نجات دلا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ کسریٰ کے روگ کو چوس لے؟ نہیں ملکہ فارس، طبیب نے بڑے تحمل سے کہا اور کانپتے ہاتھ سے ملکہ کے بازو کو پکڑا اور اسے بیٹھا کر کہا، الفاظ کسی کے دکھ اور کسی کے روگ کو نہیں مٹا سکتے، البتہ دکھ اور روگ کی اذیت کو ذرا کم کر دیا کرتے ہیں۔ حقیقت کے سامنے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے، اور حقیقت اگر تلخ ہو تو عالم کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ یوں لگتے ہیں جیسے خزاں میں شجر کے زرد پتے گر رہے ہوں۔ سوکھے ہوئے ان پتوں کو پھر ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ ہم کسریٰ کو حقیقت سے بے خبر رکھ رہے ہیں، ملکہ نے کہا۔ میں انہیں رقص و نغمہ سے بہلانے کی کب تک؟ بوڑھے طبیب نے کہا۔ ملکہ کسریٰ، تم کسریٰ سے اس حقیقت کو کب تک چھپائے رکھو گی؟ یہ رقص اور یہ نغمے اور یہ مخمل جیسے نرم و ملائم اور نوخیز جسم کسریٰ ارت سحر کا دل نہیں بہلا سکتے۔ اگر کسریٰ صرف شہنشاہ ہوتے تو وہ اپنے آپ کو بڑے حسین فریب دے سکتے تھے، فرار کے بڑے دلکش راستے اختیار کر سکتے تھے، لیکن وہ جنگجو بھی ہیں۔ ان کے گھوڑے کے سوموں نے زمین کے تختے کو ہلا ڈالا تھا۔ فارس کی اتنی وسیع شہنشاہی کسریٰ کے زور بازو کا حاصل ہے۔ اس شہنشاہی کو انہوں نے رومیوں کی طاقتور فوج سے بچایا ہے۔ کسریٰ نے لڑائیاں لڑی ہیں، بڑے خوریز مار کے لڑے ہیں۔ اب وہ جنگجو ارت سحر بیدار ہو گیا ہے۔ اب رقص و نغمہ اور یہ طلسماتی جوانیاں ان پر الٹا اثر کر رہی ہیں۔ اب وہ کسی رقاصہ اور کسی مغنیوں کو نہیں، ہرمس کو بلاتے ہیں، اندر جگر کی پوچھتے ہیں، بہمن جاجویہ اور انوش جان کو پکارتے ہیں۔ کہاں ہیں ان کے یہ سالار؟ تم انہیں کیا دھوکہ دو گی؟ کچھ نہیں، ملکہ نے آہ بھر کر کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کچھ تو بتائیں، میں کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ کیا آپ ان مسلمانوں کو جانتے ہیں؟ یہاں چند عیسائی آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی پراسرار طاقت ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور میں نے دیکھا ہے کہ ولجہ اور فرات کے درمیان علاقے میں ہم نے جن مسلمانوں کو آباد کر کے انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا اور جنہیں ہم کیڑوں مکوڑوں سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہی مدینہ والوں کا بازو بن گئے ہیں، اور ہمارا لشکر ان کے آگے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ یہ عقیدے کی طاقت ہے ملکہ فارس، طبیب نے کہا۔ تو کیا ان کا عقیدہ سچا ہے؟ نہیں ملکہ فارس، بوڑھے طبیب نے کہا۔ ایک بات کہوں گا جو شاید تمہیں اچھی نہ لگے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور بندے اس کے حکم کے پابند ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اس راز کو سمجھی ہو ملکہ کسریٰ؟ نہیں بزرگ طبیب، ملکہ نے جواب دیا، میں نہیں سمجھ سکی۔ بادشاہی تو ایک خاندان اور اس کے ایک فرد کی ہوتی ہے۔ اس کا انجام تم دیکھ رہی ہو ملکہ کسریٰ، طبیب نے کہا۔ آج وہ ایک انسان جو اپنے آپ کو انسانوں کا شہنشاہ سمجھتا ہے، بے بس اور مجبور اندر پڑا ہے اور اپنی بادشاہی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کا لشکر پسپا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان سپاہیوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک خاندان اور ایک انسان کی شہنشاہی کی خاطر اپنی جانیں دیں؟ وہ جو ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں، وہ بھاگتے ہوئے مر رہے ہیں۔
وہ جب دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت تو ہے ہی نہیں، پھر لڑے کیوں؟ وہ تمہارے خزانے سے ماہانہ وصول کرنے کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ مسلمان، طبیب نے کہا۔ مسلمان کسی ایک انسان کے آگے جواب دہ نہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے امیر کا حکم مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی کم تعداد میں بھی طوفان کی طرح بڑھتے آ رہے ہیں۔ ملکہ فارس، عقیدہ اپنا اپنا اور مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے، میں علم اور تجربے کی بات کرتا ہوں۔ جب ایک خاندان اور ایک انسان اپنے آپ کو شہنشاہ بنا لیتا ہے اور انسانوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی فوج کو بھی اور اپنی رعایا کو بھی تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتی، ملکہ نے کہا، میں سمجھنا نہیں چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کسریٰ صحت یاب ہو جائے۔ کچھ کرو بزرگ طبیب، کچھ کرو۔ کچھ نہیں ہو سکتا ملکہ فارس، طبیب نے کہا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ خبر لے آؤ کہ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال دیا گیا ہے، یا خالد بن ولید کو زنجیروں میں باندھ کر کسریٰ کے دربار میں لے آؤ تو کسریٰ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایسی خبر کہاں سے لاؤں؟ ملکہ نے رنجیدہ اور شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ مدینہ کے اس سالار کو کیسے زنجیروں سے باندھ کر لے آؤں؟ اگر میرے سالار شکست کھا کر زندہ آ جاتے تو میں ان کی ٹانگیں زمین میں گاڑ کر ان پر کتے چھوڑ دیتی۔ وہ سر جھکائے ہوئے چل پڑی۔ ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا اور محل کے باہر رکا۔ ملکہ دوڑتے باہر گئی، بوڑھا طبیب بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ ایک کمانڈر تھا۔ گھوڑے سے کود کر وہ ملکہ کے سامنے دو جانو ہو گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، چہرے پر صرف تھکن ہی نہیں گھبراہٹ بھی تھی۔ کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ ملکہ نے پوچھا اور شاہانہ جلال سے بولی، اٹھو اور فوراً بتاؤ۔ کوئی اچھی خبر نہیں، کمانڈر نے ہانپتی ہوئی آواز سے کہا۔ مسلمانوں نے پورا لشکر کاٹ دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر دریا خصیب کے کنارے اس طرح قتل کر دیا کہ دریا میں خون چل پڑا ہے۔ دریا خشک تھا، مسلمانوں کے سالار نے اوپر سے دریا کا بند کھلوا دیا تو بعد کلی خون کا دریا بن گیا۔ تم کیوں زندہ واپس آ گئے ہو؟ ملکہ نے غضبناک آواز سے پوچھا۔ کیا تم میرے ہاتھوں کٹنے کے لیے آئے ہو؟ میں اگلی جنگ لڑنے کے لیے زندہ آ گیا ہوں، کمانڈر نے جواب دیا۔ میں چھپ کر اپنے لشکر کے قیدیوں کے سر جسموں سے الگ ہوتے دیکھتا رہا ہوں۔ خبردار، ملکہ نے حکم دیا، یہ خبر یہیں سے واپس لے جاؤ شہنشاہ فارس کو۔ شہنشاہ فارس یہی خبر سننے کے لیے زندہ ہیں، اٹھ شہر کی آواز سنائی دی۔ ملکہ نے اور طبیب نے دیکھا، اٹھ شہر ایک ستون کے سہارے کھڑا تھا۔ دو بڑی حسین اور نوجوان لڑکیوں نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ یہاں آؤ، اس نے کمانڈر کو حکم دیا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ کوئی آیا ہے، کہو کیا خبر لائے ہو؟ کمانڈر نے ملکہ اور طبیب کی طرف دیکھا۔ ادھر دیکھو، اٹھ شہر نے گرج کر کہا، بولو۔ کمانڈر نے وہی خبر سنا دی جو وہ ملکہ کو سنا چکا تھا۔ کسریٰ اٹھ شہر آگے کو جھک گیا۔ دونوں لڑکیوں نے اسے سہارا دیا۔ ملکہ نے لپک کر اس کا سر اوپر اٹھایا۔ بوڑھے طبیب نے اس کی نبض پر انگلیاں رکھی۔ ملکہ نے طبیب کی طرف دیکھا۔ طبیب نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ فارس کسریٰ اٹھ شہر سے محروم ہو گیا ہے، طبیب نے کہا۔ محل میں ہڑبونگ مچ گئی۔ اٹھ شہر کی لاش اٹھا کر اس کمرے میں لے گئے جہاں اس نے کئی بار کہا تھا کہ عرب کے ان لٹیرے بدوؤں کو فارس کی سرحد میں قدم رکھنے کی ضرورت کیسے ہوئی۔ اس نے اسی کمرے میں ولید کے بیٹے خالد رضی اللہ عنہ اور حارثہ کے بیٹے مثنہ کو زندہ یا مردہ لانے کا حکم دیا تھا۔ اپنے حکم کی تعمیل سے پہلے ہی اس کے کمرے پر اس کی لاش پڑی تھی۔ وہ شکستوں کے صدمے سے ہی مر گیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ لڑنے والے لشکر تک کسریٰ کی موت کی خبر نہ پہنچنے دی جائے۔ مسلمانوں کے پڑاؤ میں ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا داخل ہوا۔ اس کا سوار چلا رہا تھا، کہاں ہے ولید کا بیٹا؟ گھڑ سوار بازو بلند کر کے لہراتا آ رہا تھا، باہر آ ابن ولید۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی تیزی سے سامنے آئے۔ ابن ولید، سوار کہتا آ رہا تھا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیری دہشت نے اٹھ شہر کی جان لے لی ہے۔ کیا تو پاگل ہو گیا ہے ابن حارثہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ سوار مثنہ بن حارثہ تھا۔ وہ گھوڑے سے کودا اور اتنے پرجوش طریقے سے خالد رضی اللہ عنہ سے بغلگیر ہوا کہ خالد رضی اللہ عنہ گرتے گرتے بچے۔ مدائن کے محل رو رہے ہیں، مثنہ نے خوشی سے بے قابو آواز میں کہا۔ اٹھ شہر کو مرے آج 4 دن ہو گئے ہیں۔ میرے 2 آدمی مدائن کے محل میں موجود تھے۔ وہاں حکم دیا گیا ہے کہ
کہ اٹھ زیر کی موت کی خبر اس کے لشکر کو نہ دی جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے۔ میرے اللہ، انہوں نے کہا، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ مجھے فتح کے تکبر اور غرور سے بچانا خدائے جلجلال۔ سب تعریفیں تیرے لیے اور صرف تیرے لیے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ نیچے کر کے ادھر ادھر دیکھا اور بلند آواز سے کہا، اپنے تمام لشکر کو یہ مجدہ سنا دو کہ فارس کی وسیع و عریض شہنشاہی کا ستون گر پڑا ہے اور یہ اللہ کی دین ہے۔ سب سے کہہ دو کہ کسریٰ کو تمہاری دہشت نے مارا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ مثنہ بن حارثہ کو اپنے خیمے میں لے گئے اور اس سے پوچھا کہ آگے کیا ہے۔ تھوڑی ہی دور فارس کا ایک بڑا شہر امنیسیہ ہے، مثنہ نے بتایا۔ یہ شہر اس لیے بڑا ہے کہ وہاں فارس کی فوج رہتی ہے۔ اسے فوج کا بہت بڑا اڈہ سمجھ لو۔ یہ شہر تجارتی مرکز ہے۔ اس کے ارد گرد زمین بہت زرخیز ہے۔ تجارت، اناج اور باغوں کے پھلوں کی وجہ سے امنیسیہ امیروں کا شہر کہلاتا ہے۔ شہر پناہ بہت مضبوط ہے۔ شہر کے دروازے مضبوط ہیں۔ قریب جاؤ گے تو دیوار کے اوپر سے تیروں کا مینہ برسے گا۔ ولید کے بیٹے، اس شہر کے لیے جانوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر تو نے یہ شہر لے لیا تو سمجھ لے کہ تو نے دشمن کی ایک موٹی رگ اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ کیا اب بھی وہاں فوج ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ اگر ہے تو کتنی ہوگی؟ اتنی نہیں ہوگی جتنی پہلے تھی، مثنہ نے جواب دیا۔ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے 19 کی لڑائی میں کچھ فوج وہاں سے بھی آئی تھی۔ دریائے فرات میں ایک چھوٹا دریا آ کر گرتا تھا جسے دریائے باد کلی کہتے تھے۔ جہاں یہ دریا ملتے تھے وہاں شہر امنیسیہ آباد تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ ان پر ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے حکم دیا کہ فوراً امنیسیہ کی طرف کوچ کیا جائے۔ فوراً کوچ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آتش پرستوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔